اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ تقریباً ہر انسان ہی یہی چاہتا ہے کہ وہ جو بھی بزنس کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ رزق حلال کما رہا ہے تو اس کی انکم انکریز ہو اور انکم بڑھانے کے طریقے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں۔ انکم انکریز کرنے کے لیے جو وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کے راستے کشادہ ہو جائیں۔ تو آج جو میں آپ کو ایک خاص روحانی عمل بتا رہا ہوں اور ایک خاص نقش بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کے کاموں میں ترقی ہو اور آپ کی راہ میں رہائل رکاوٹیں دور ہوں۔ اس عمل کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے کی برکت سے رزق بھی کشادہ ہوگا، رزق میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کو ترقی ملے گی۔ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کسٹمرز کم آتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسٹمرز زیادہ سے زیادہ آئیں، یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور اس جاب کے اندر آپ ترقی چاہتے ہیں تاکہ آپ کی سیلری بڑھ جائے اور آپ کی انکم بڑھ جائے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی جاب آپ کو مل جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کام آئے، یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے حلال کما رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بڑھ جائے۔ یاد رکھیے گا، انکم آپ کی جب ہی بڑھے گی جب آپ کا کام بڑھے گا، کام آپ کا اچھا چلے گا۔ جتنا اچھا آپ کا کام چلے گا اتنی ہی زیادہ انکم آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اتنی ہی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ بس سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ محنت کرتے چلے جائیں، محنت کریں مکمل جذبے کے ساتھ، محنت کریں اور آپ کا جو بھی کام ہے اس کام میں آپ 100% انرجی لگائیں اپنی، اور محنت بھی آپ کریں درست ڈائریکشن میں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا، سمت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ درست طریقے سے محنت نہیں کر رہے ہیں، تو بھی بہت سارے لوگوں کو ریزلٹس نہیں ملتے۔ تو ان تمام چیزوں پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور اپنے بزنس کو یا اپنے کام کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بڑھائیں گے، اس بڑھانے کے طریقوں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ یہ عمل پڑھیں گے اور یہ نقش آپ استعمال کریں گے۔ وہ فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نگیٹیوٹی کی وجہ سے، نگیٹو انرجی کی وجہ سے، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ منفی اور شیطانی اثرات آپ کی زندگی پر حاوی ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، تو یہ منفی اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے اس پر عمل کر کے دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ فائدہ آپ کی زندگی میں داخل ہوگا، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہوں گے اس مقصد میں آپ کو بھرپور طریقے سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ نقش بنانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسکرین پر اس نقش کو دیکھیں۔ یہ نقش آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور اس کے مختلف خانے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، تو اس نقش کو دیکھتے رہیں تاکہ بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، آپ کو ہر خانے پر لال رنگ سے نمبرز لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ریڈ کلر سے نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ نمبر نقش کی چال ہے، یعنی آپ نے پہلے کون سا خانہ پر کرنا ہے تو وہاں پہ 1 لکھا ہوا ہوگا، دوسرا کون سا خانہ پر کرنا ہے آپ نے، کیا لکھنا ہے آپ نے، تو اس میں 2 لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ جب تیسرا خانہ پر کریں گے تو 3 لکھا ہوا ہوگا۔ اسی ترتیب سے یہ نقش آپ پر کرتے چلے جائیں تو آپ کا یہ نقش تیار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ نقش آپ نے گرین رنگ کے پین سے بنانا ہے، یعنی گرین کلر کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے مکمل طور پر اس نقش کو دیکھ لیا ہوگا، اور اس نقش کو آپ نے بنانا کیسے ہے وہ طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے، خوشبو وغیرہ کا تھوڑا سا اہتمام کریں، اگر بخور ہے تو بخور جلائیں ورنہ اگربتی جلا لیں، جس جگہ پہ بھی بیٹھ کر آپ یہ نقش بنا رہے ہیں یا اپنا عمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے گرین کلر سے اس نقش کو بنانا ہے۔ نقش کو آپ نے ایسے کاغذ پہ بنانا ہے جس پر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو، بالکل سمپل اور پلین کاغذ ہو، جس طرح سے ڈرائنگ وغیرہ کے لیے پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس نقش کو مکمل طور پہ تیار کر کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
और सिर्फ 7 मरतबा सूरह अलम नशरा आपने पढ़नी है। किस तरतीब से आपने पढ़नी है उस तरतीब को आप समझ लें। आपने रोज़ाना सुबह और शाम सूरह अलम नशरा पढ़नी है और इस नक्श को बनाते हुए भी पढ़नी है। अब ये नक्श आपके सामने रहेगा, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़नी है और फिर सूरह अलम नशरा को पढ़ना शुरू करना है। आप जब सबसे पहली मरतबा सूरह अलम नशरा को पढ़ेंगे तो आपने हर आयत पर रुक जाना है और हर आयत पर रुक कर आपने 11 मरतबा पढ़ना है, या बासितो या फत्ताह हो, या बासितो या फत्ताह हो। इस तरह से आपने हर आयत पर रुक कर 11 मरतबा या बासितो या फत्ताह हो पढ़ना है और इस तरह से आपने पूरी सूरत को पढ़ लेना है। इस तरह से 1 मरतबा सूरत पढ़ी जाएगी और इसी तरतीब से आपने 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। उसके बाद आपने इस नक्श पर दम कर देना है। उसके बाद आपने इस नक्श को बंद करना है और मुंह जामा करवा कर या तो आप इसे सीधे बाजू पर बांध लें, ठीक है, सीधे हाथ में, या फिर आप इसे गले में भी पहन सकते हैं। जिस तरह से सूरह अलम नशरा पढ़ने का मैंने आपको बताया है, आपने इसी तरतीब से सुबह और शाम पढ़नी है। कोशिश आप ये करें कि आप जिस जगह काम करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं पर भी बैठकर आप अपना काम कर रहे हैं, उसी जगह पर बैठकर, उसी सीट पर बैठकर आपने सूरह अलम नशरा को 7 मरतबा पढ़ना है। उसी तरतीब से जो तरतीब मैंने बताई है, हर आयत पर रुकना है और या बासितो या फत्ताहो को 11 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से आपने 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। तो कुछ अरसे इस पर अमल करके देखिएगा। जो पढ़ने का बताया है उसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यकसुई के साथ, यकीन के साथ पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपके कामों में भी बरकत होगी, आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। इनकम को इंक्रीज़ करने के ज़राए भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करना आपका काम है, कोशिश करना आपका काम है, और इसके साथ साथ इस रूहानी अमल को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो आप देखेंगे आपके मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।